الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر۔ آقائے نامدار، مدنی تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر اس قدر احسان ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر سانس کے بدلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہم جس ماہ مقدس میں داخل ہیں اور جو ماہ مبارک ہم پر سایہ فگن ہے، اس ماہ مبارک کا نام رجب المرجب ہے، اور ماہ رجب المرجب میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کے فضائل، اس کے مناقب ہیں، اور ساتھ ساتھ چھٹی شریف بھی ہے، اور اسی میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز بھی ہے،
اور اسی کے ساتھ ساتھ 27 رجب المرجب کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بھی ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے ضمن میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کرنا یہ ہمارے عقیدہ اہل سنت کا ایک حصہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر خیر آج کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور اپنے عقیدے کو درست بھی کروا لیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، کسی بھی صفت کا ذکر کرنا، یہ ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ اور معراج ایک ایسی شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے آپ میں وہ ممتاز ہے، اور کسی کو ایسی اللہ رب العزت نے شان عطا نہیں فرمائی۔ انبیاء اور بھی ہیں، اولو العزم انبیاء اور بھی ہیں، لیکن جو شان میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا وہ شان کسی نبی کی بھی نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اسی معراج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اپنے اشعار میں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو آپ قرآن کریم کی زبان میں سماعت کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو تقریباً آپ نے 25 برس ہوئے کہ رجب المرجب کا مہینہ آتا رہا، اور جس تاریخ سے ہم نے یہاں پر خطابت کا منصب سنبھالا ہے اسی تاریخ سے ہم آپ کے سامنے رجب کے مبارک مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار رجب المرجب کا مہینہ نصیب فرمائے، بار بار رجب کا مہینہ آتا رہے، بار بار سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہم بیان کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، بعبدہ، بندہ خاص کو اس نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے سیر کرائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، مختصر حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی نشانیاں۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی دیکھنے والا سننے والا ہے۔ یہ معنی لغوی اعتبار سے آپ نے سماعت کر لی ہے، اب اس کی شرح آپ کو سماعت کرنی ہے۔ اس میں کیا شان اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائی ہے، اس نے بیان کیا ہے، وہ آپ کو سماعت کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات نے لفظ سبحان پر سنتے ہی سمجھ لیا، جو آپ نے پچھلے زندگی میں، پچھلے سالوں میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ لفظ سبحان کو اللہ رب العزت نے کیوں لفظ سبحان کو مقدم کیا، سب سے پہلے سبحان کو کیوں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ میں اگر آپ حضرات سے 25 سال کی اس تقریر کے بعد اگر آپ سے سوال کروں کہ لفظ سبحان کو اللہ رب العزت نے کیوں بیان کیا ہے، الا ماشاء اللہ کی سال کے بعد آپ سماعت کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی کے ذہن میں یہ خیال موجود ہو، وہ یادیں موجود ہوں، لفظ سبحان کو اللہ نے کیوں پیش کیا ہے، سبحان کا معنی کیا ہے؟ سبحان کا معنی پاکی کا بیان ہے،
شک و شبہات سے پاک۔ اللہ رب العزت نے لفظ سبحان کو اس لیے اس صفت کو بیان کیا کہ جو واقعہ بیان ہونے والا ہے، جو واقعہ معراج اللہ رب العزت بیان کرنے والا ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ سبحان کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی گمان، کوئی وہم اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو بیان ہو رہا ہے وہ بیان کرنے والا خود ظاہر کر رہا ہے کہ میں سبحان والی ذات بیان کر رہا ہوں۔ اب اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے بیان کیا ہے۔ سبحان الذی، وہ ذات لے جا رہی ہے جو پاک و صاف ہے، اس کے نہ بول میں، نہ اس کے کسی عمل میں، نہ کوئی اس کے فعل میں شک و شبہات ہیں، وہ پاک ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ ایک ایک لفظ کو آپ کو سمجھنا ہے آج کے اس خطاب میں کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ اب اس کے آگے اللہ رب العزت بیان کرے گا الذی، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ یہ اسرا جو ہے اس کے معنی آپ حضرات اگر درمیان میں اگر جواب دے دیں تو بہت اچھا ہے، میں بھی سمجھوں گا کہ آپ حضرات نے ان تقاریر کو یاد رکھا ہے جو آپ نے شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کیا ہے۔ اسرا، اسرا کا معنی سیر کا معنی ہے، سفر نہیں ہے، سیر ہے۔ سیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کو میں نے سیر کروایا ہے۔ سیر مختصر جگہ میں ہوتی ہے، اپنے علاقے کے اندر ہوتی ہے، اپنے علاقے کے باہر نہیں۔ گھر پہ گئے، کسی کے ہاں گئے ہم، تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ فلاں جو ہے میرے ساتھ سیر پہ گئے ہیں۔ سیر سے مراد یعنی یہیں ٹہلنے کے لیے گئے ہیں۔ سفر ہوتا تو 92 کلومیٹر سے ابو جب ہو جاتا ہے، آدمی اپنے حد سے باہر چلا جاتا ہے تو اب اس کو کہا جاتا ہے وہ سفر پر ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے معراج کو فرما رہا ہے کیا ہے یہ میرے حبیب کا، میرے حبیب کی کیا ہے یہ سیر ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، کسے کرائی؟ اپنے بندہ خاص کو کرائی۔ عبد، یہ اس لفظ پر آپ کو غور کرنا ہے کہ عبد، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خصوصیت کو بیان فرمایا جسے خود بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ انہیں عبد ہونا زیادہ پسند ہے۔ لفظ عبدیت کا استعمال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس صفت خاصہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو اس نے سیر کرائی ہے۔ اب یہ بندہ خاص اللہ رب العزت دوسرے بھی صفات اس کے اندر موجود ہیں، دوسرے بھی موجود ہیں۔ عبد کے علاوہ آپ عابد بھی ہیں، آپ ساجد بھی ہیں، آپ شاکر بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ہزارہا صفات ہیں آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک دو نہیں ہے، آپ کی بے شمار ان گنت آپ کے صفات کمالیہ موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن اللہ رب العزت نے لفظ عبد کا استعمال فرمایا۔ توجہ طلب ہے، آج جو جملے میں بولنے جا رہا ہوں میں نے 25 سال میں نے نہیں بولا ہے، وہ آپ سماعت کریں، اس لیے کہ جو لفظ عبد کو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو کرایا، یعنی آپ تہجد گزار بھی ہیں، آپ نمازی بھی ہیں، آپ شاکر بھی ہیں، شکر ادا کرنے والے ہیں، آپ صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، بہت سارے صفات ہیں، ناظر بھی ہیں، سب ہیں، لیکن آپ کی عبدیت، آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، رسول ہونے کے باوجود آپ کے پاس عبدی نبوت بھی ہے، آپ کے پاس رسالت بھی موجود ہے، لیکن اللہ نے عبدیت کا یہاں استعمال اس لیے فرمایا
لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہے میرے حبیب کی صفت نبوت بھی ہے، میرے حبیب کی صفت رسالت بھی ہے، لیکن میرے حبیب کا صرف موجود ہو جانا ہی ان کے لیے معراج کا مستحق ہونا ہے۔ میرے نبی کا وجود میں آ جانا، میرے نبی کا صرف عبد ہو جانا ہی کافی ہے معراج کے لیے۔ اگر کسی اور صفت کے ساتھ رب ذوالجلال اگر ارشاد فرماتا کہ میں نے اپنے نبی کو سیر کرائی، میں اپنے بندہ خاص شاکر کو، ناظر کو، اگر کوئی اور صفات اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتا تو لوگوں کو خیال ہوتا کہ شاید ان عبادات کی وجہ سے، اس صفات کی وجہ سے، ایسے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں معراج کروایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو ایک طرف کر دیا اور فرمایا کہ بعبدہ، اپنے بندے کو میں نے کرایا۔ صرف میرے بندے کا وجود میں آ جانا، میرے اور آپ کے آقا کا موجود ہو جانا، ان کا پیدا ہو جانا ہی، ان کا وجود ہی ان کی رسالت سے افضل ہے۔ میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، میں صفات نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ کی نبوت اور رسالت کی بیان نہیں، آپ کا پیدا ہو جانا، آپ کا موجود ہونا ہی آپ کی نبوت سے افضل، آپ کی رسالت سے افضل ہے۔ آپ کا وجود، آپ کی موجودیت، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبوت و رسالت ہے، لیکن بس سرکار کا، میرے نبی کا وجود میں آ جانا، ان کا پیدا ہونا ہی کافی ہے۔ کس کے لیے؟ معراج کے لیے، اور عبادات کی وجہ سے نہیں، آقا کی ولادت ہی کافی ہے وہ معراج کا مستحق ہونے کے لیے۔ عبد جو سمجھ رہے ہیں اور آپ کے اور ہمارے طرح عبد نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کی آقا کی عبدیت، میرے اور آپ کی آقا کی بشریت، تمام بشریتیں پیچھے ہیں، تمام انوار پیچھے ہیں، میرے آقا کی عبدیت اس سے بھی بالا تر ہے، بشریت سے بھی بالا تر ہے، نورانیت سے بھی بالا تر ہے میرے نبی کی شان، ان کی ذات تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے رب العزت نے کسی اور جگہ کے لیے اس مقام پر اس واقعے معراج کو آپ سنیں کہ زمینی سطح کی بات نہیں، کسی مکان کی بات نہیں ہے، یہ واقعہ انسان کو حیران کن کرنے والی، یہ واقعہ انسان کو حیران کر دیتا ہے، اور ایسے مقام کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے جس کو اللہ رب العزت نے فکان قاب قوسین کہا ہے۔ قاب قوسین کا ذکر کرنے کے لیے اپنے حبیب کی نبوت کا، اپنے حبیب کی رسالت کا بیان نہیں فرمایا، بلکہ شان عبدیت کو بیان کیا ہے۔ قاب قوسین کی بات کرنا ہے، اپنے قرب کی بات اپنے حبیب کے تعلق سے کرنے کے لیے اللہ نے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے، تو پتہ یہ چلا میرے اور آپ کے آقا کی عبدیت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت رسالت سے بھی افضل، نبوت سے بھی افضل ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے پروردگار عالم، اس واقعے معراج میں یہاں بیان فرمایا کہ تاکہ ہم دکھائیں لنوریہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلا من المسجد الحرام سے پہلے بعبدہ کا جو لفظ عبد کا استعمال کیا ہے، کئی واقعات میں اللہ رب العزت نے کسی دوسرے صفت کو بیان نہیں کیا ہے، یہ عبد ہی کو بیان کیا ہے۔ وہاں بھی وہی قاب قوسین میں بھی یہی کیا تھا، فکان قاب قوسین او ادنا، وہاں کہا تھا اللہ رب العزت نے، وہاں کہا واقعہ معراج میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده، یہاں بھی بعبدہ ہے، وہاں بھی عبدہ ہے۔ میرے نبی کی شان، میرے نبی کا صرف موجود ہو جانا ہی کافی ہے، عبادات اور ریاضات نہیں، میرے نبی کا وجود ہی کافی ہے اس مقام کے لیے۔
سب کے لیے، کسی نبی کے لیے کوئی اور مقام ہوگا، ان کے لیے اتنا عمل کریں گے، پھر جا کر کے پھر نبوت کے بعد ان کی شان ہوتی ہے۔ کسی کو رسالت ملی تو شان ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کو نبوت کی وجہ سے شان نہیں، رسالت کی وجہ سے شان نہیں، نبی کا پیدا ہو جانا ہی ان کے لیے شان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا یوں بیان فرمایا اس شان کے ساتھ، اس سفر معراج میں کہا کہ لیلم سبحان الذی اسرا، وہ سبحان ہے اور یہ عبد ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی ہے۔ اپنے بندہ خاص کو کب کرائی ہے؟ سیر کرائی ہے۔ کب کرائی؟ لیلن۔ اب اس لیل کو سمجھیں آپ، رات کے کچھ حصے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ کیوں رات کے کچھ حصے میں؟ لمبا سفر بھی کرانے کا ذکر فرمانا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رات کے دن کے حصے میں کریں گے صحابہ پریشان ہو جائیں گے۔ دن کے حصے میں ہو، سرکار تشریف لے گئے، صحابہ پریشان، اور اللہ رب العزت صحابہ کو لمحے بھر کے لیے پریشان کرنا پسند نہیں کرتا ہے، اور رات کے حصے میں کرایا، پوری رات میں نہیں کرایا۔ اللہ نے فرمایا رات کے کچھ حصے میں اپنے حبیب کو میں نے سیر کرائی ہے۔ کچھ حصے کا یہ حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلن، جو لیل جو فرمایا اللہ رب العزت نے لمحے بھر کا، رات کے ایک حصے میں اللہ رب العزت نے سیر کرائی۔ جب اس حصے کا یہ حال ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر آگے عرش کرسی، پھر آگے لامقام میں، پھر جانا، پھر واپس آنا، وہ لیلن میں ہے۔ وہ کس میں ہے؟ لیلن میں۔ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ یہ میرا حبیب جو تشریف لے جا رہا، میں لے جا رہا ہوں، اور اللہ رب العزت نے یہ تو فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو۔ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ لے گیا، کسی حدیث پاک کے کسی بھی جو حصے میں اللہ لے گیا ایسا لفظ نہیں ہے حدیث میں۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے سنیں گے حدیث میں، وہاں ذکر ہے کہ وہاں جبریل امی تھے، وہاں جبریل امی ساتھ میں ہے۔ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، پھر آگے آسمانوں کا، پھر آگے 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 وہاں سدرۃ المنتہا میں، وہاں اللہ رب العزت نے اپنے آنے جانے کو، اس کا تخیل جو دیا ہے، اپنے لے جانے کو۔ قرآن جھوٹ تو نہیں ہے نا، نعوذ باللہ، پاک کلام ہے، پاک رب کا پاک کلام ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا میں لے گیا ہوں۔ اب میں لے جانے سے مراد پروردگار عالم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے، لے آنے سے، لے جانا، لے آنا یہ رب کی شان نہیں ہے۔ آنا جانا یہ رب کی شان نہیں، اترنا چڑھنا رب کی شان نہیں، یہاں سے وہاں رب کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سے بولیں گے تو یہاں سے خالی، پھر وہاں، وہاں سے وہاں بولیں گے پھر وہاں سے وہاں خالی ہو گیا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جانے کو جو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا، یہ اللہ رب العزت اپنا تقیل اپنے لیے اللہ رب العزت نے ظہور کے اعتبار سے فرمایا کہ جبرائیل کا ساتھ ہونا، جبرائیل کا ساتھ ہونا، یہ اپنے ظہور کے لیے جبریل امی کو استعمال فرما رہا ہے پروردگار عالم، کہ جبریل امی جو آ رہے ہیں وہ تقیل ہے، میرا ہی تقیل ہے، جو جبریل آ رہے ہیں یہاں پر جو لے جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی ذات اللہ کی ہے، اور جبریل کی ذات تو ہے نہیں کہ یہ مقام و مراتب جبریل امی کے ہو جائیں، یہ خدا ہی کرا رہا ہے بظاہر جبریل امی کے ذریعے سے، بظاہر جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب جو آگے ارشاد فرما رہا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، عاشقوں حضور علیہ السلام کے عشاق کون کون ہے اس میں؟ حضور کے عشاق کون ہیں؟ سب عشاق ہیں، عاشق ہیں نا؟ اچھا چلیے بھئی، آپ کو سمجھ میں نہیں رہا عاشق رسول کون کون ہے؟ آپ تمام عاشق رسول ہے۔ عشاق کے لیے کوئی ایک
عشق کی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اللہ فرماتا ہے من المسجد الحرام، میرے آقا کی سیر کی شروع بھی مسجد، اللہ فرماتا ہے من المسجد الحرام، میرے حبیب کو لے جانا جہاں سے سیر کرانا ہو رہا ہے وہ بھی مسجد کا ذکر کر کے کر رہا ہے۔ کہاں سے شروع؟ من المسجد الحرام، کہاں تک لے گیا؟ مسجد الاقصی الی المسجد الاقصی، شروع بھی سیر مسجد سے، ختم بھی سیر مسجد تک۔ کیا اس شاخ کے لیے کافی نہیں ہے میرے حبیب کا سیر؟ کہاں سے میرے آقا کی شروعات سیر کی ہو رہی ہے؟ مسجد سے۔ گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور جس کو مسجدوں سے محبت، جسے مسجدوں سے محبت ہے، گویا کہ وہ عاشق رسول، اس لیے کہ میرے آقا کو پسند ہے نا۔ مسجد میں آنے کو لوگ کتراتے ہیں، ہفتے میں الا ماشاءاللہ اتنی کثرت تو مساجد میں ہوتی نہیں ہے، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں، اتنی کثرت نہیں۔ بس جمعہ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جمعہ ہے، جمع ہونے کے ٹائم ہے، جمع ہو جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دنیا کی تمام زمینوں میں سب سے افضل جگہ میرے آقا سے اگر آپ سوال کریں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی زمین میں سب سے بہترین اور پسندیدہ جگہ، بولو نا، مسجد نہیں، مسجد نہیں، مسجد۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سمجھ گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ بازار نہیں ہے، سب سے بری جگہ، سب سے ناپسند جگہ میرے اور آپ کے آقا کو بازار ہے۔ عاشقوں کو کافی نہیں ہے کہ مسجدوں سے اپنا دل لگائے، مسجدوں میں آئے، مسجدوں میں رہے، نمازوں کے لیے مسجد آئیں۔ بھئی آفس میں بھی نمازیں ہو جاتی ہیں لیکن مسجد ہوا کرتی ہے، گھروں میں بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو ویران کر کے گھروں کو آباد کرنے والوں کو میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ جو مسجدوں کو ویران کرنے والے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو میں جلا دوں۔ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں حضرت، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں حضرت، پر مسجدیں کئی کو ہیں، پھر کئی کو بابری مسجد کے لڑ رہے ہیں آپ کہ اور مساجد کے لیے چھوڑ دو نا، سب کچھ چھوڑ کے گھروں میں پڑھو آپ نمازیں۔ صرف محبت کا دعویٰ محبت مسجدوں سے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ میں کام کر رہا تو حضرت کیا کرنا بول رہا کر دیتا ہوں، نماز کو ایک نہیں آؤں گا میں۔ مسجدوں سے نہیں دل بھرتا، بازاروں سے دل بھرتا ہے، چوراہوں سے دل بھرتا ہے، فلموں سے دل بھرتا ہے، دوسرے گندے اڈوں سے دل بھرتا ہے، اللہ کے گھر میں دل نہیں بھرتا۔ دلوں کو اطمینان اللہ کے گھر میں نہیں، دلوں کو اطمینان کسی اور جگہ میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر کو اللہ نے بیان فرمایا، کوئی اور جگہ بھی استعمال فرماتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر کو ان کے چہیتوں کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے میرے حبیب کی پسندیدہ جگہ مسجد ہے، یہیں سے سیر شروع کرتا ہوں۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لے گیا نا مسجد حرام سے، اور کہاں لے گیا؟ مسجد، یہ دو جگہ ہے، یہ قبلہ وہ بھی قبلہ ہے، وہ قبلہ اول ہے، یہ قبلہ ثانی ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کرائے، وہ مسجد کی زیارت کرائے جہاں دو قبلے ہیں، مسجد قبلتین، دو قبلے ہیں، ادھر قبلہ ادھر بھی قبلہ، ادھر بھی آج موجود ہے، وہ قبلے کا رخ موجود ہے آج بھی، اللہ رب العزت آپ کو دکھائے۔ بس قبلہ اس کا نام ہے جہاں حضور کی پسند ہے، جس سمت کو حضور پسند کرے اسی کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ کہاں نماز پڑھیں، کس سمت میں نماز پڑھیں، کدھر کو منہ کریں، جہاں میرے آقا کو پسند ہے ادھر کر دیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریف، کعبہ شریف کی طرف متوجہ کیوں ہیں؟ کعبہ کی طرف منہ، کیا کعبہ خدا ہے؟ نہیں، وہ سمت مصطفیٰ نے قرار دے دیا ہے، بس ایک جہت مقرر کر دی گئی، اب اس جہت کو خدا کی سمت سمجھنا ہے، خدا کی سمت ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ رب العزت آپ کو وہاں زیارت کرائے،
ہاں مسجد قبلتین بھی دیکھنا آپ کو نصیب کرے پروردگار. تو فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب مسجد حرام سے لے گیا. مسجد اقصی کیوں لے گیا؟ مسجد حرام سے آگے کچھ سفر ہو جاتا، آسمان کا سفر ہوتا، ادھر کو جاتے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میں نے سیر کرائی میرے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی. مسجد رب سے پوچھے پروردگار عالم تو نے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں سیر کرائی؟ مسجد اقصی کیوں لے گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي. سوال تھا کیوں لے گیا؟ اللہ فرماتا ہے الذي بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا. کیوں وہاں پر کیوں میں لے گیا وہاں پر مسجد اقصی کیوں لے گیا؟ کیوں؟ الذی بارکنا حولہ. میں نے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں. ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہیں، برکتوں کو نزول کیا ہے، ہم نے خوب برکتیں رکھی ہے. الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد رکھی ہے. اچھا ارد گرد آپ نے رکھی ہے، کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ. ٹھیک ہے تو نے برکتیں وہاں رکھی ہیں، ارد گرد رکھی ہیں. اب کیا کریں؟ اب رکھیں، آپ نے رکھی ہے، مولا کریں کیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. ہم تو برکتیں وہاں جہاں نازل کیے وہ تو ہیں تاکہ ہم انہیں دکھائیں. ہم انہیں دکھائیں کیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں میری نشانی نہیں. آیاتی نہیں ہے، آیاتی نا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی نشانیاں. مولا کیا ہے یہ؟ تیری نشانی دکھائے گا کہ مصطفیٰ کی بھی نشانی؟ اللہ رب العزت کہتا ہے میری نشانی اور اپنے حبیب کی نشانی، ہماری دونوں کی نشانیاں جو موجود ہیں. میری نشانی تو مصطفیٰ ہے، ہر شے میرے مصطفیٰ کی نشانی ہے، تاکہ ہم انہیں دکھائیں کیا؟ اپنی نشانیاں. میرے اور میرے حبیب کی نشانیاں دکھانے کے لیے میں نے کیا بنایا ہے، میرے حبیب کے نور سے کیا بنایا ہے، وہ دکھانے کے لیے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں حبیب کو کہ حبیب تو بن گئے ہیں میری نشانی، لیکن حبیب سے کیا نشانیاں تیار ہوئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. ہو گیا؟ سمجھ گئے آپ؟ کس کی نشانیاں؟ کس کی نشانی دکھائیں؟ یاد رکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے لیے نہیں فرمایا کہ میری نشانی دکھانے کے لیے، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں، ہماری نشانیاں. یعنی میں اور میرے مصطفیٰ ہیں، لے جانے والا میں، دکھانے والا میں. کیا دکھانے والا؟ ہماری نشانیاں دکھانے والا. مولا ٹھیک ہے تو دکھانے کے لیے لے گیا ہے، اب کون دیکھے گا؟ دیکھے گا کون؟ دکھانے کے لیے بولا کہ لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم انہیں دکھائیں. دکھانے کے لیے بولا میں دکھانے والا ہوں، ہم دکھانے والے ہیں. کیا دکھائیں گے؟ کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. بے شک وہی دیکھنے والا سننے والا ہے. اب اس آیت کریمہ میں انہو جو حسر کے ساتھ اللہ نے فرمایا بے شک وہی دیکھنے والا. مولا کون دیکھنے والا ہے؟ نادان سمجھ میں نہیں آتا، یہ میری صفت الگ ہے. انہو هو السمیع البصیر. جب میں کہہ رہا ہوں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں، دکھانے والا میں، دیکھنے والا کون؟ دیکھنے والا کون؟ بے شک وہی دیکھنے والا، یعنی میرا حبیبی ہے جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. آپ یہ سوچتے ہیں میرے حبیب مصطفیٰ دیکھتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں ہے؟ دیکھتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں ہے. کس نے کہہ دیا کہ میرے حبیب دیکھتے نہیں سنتے نہیں ہے؟ حسر کے ساتھ فرمایا. اور یہ آیت کریمہ میں جو انہو ہے نا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی ضمیر رکھی ہے وہ ادھر بھی جا سکتی ہے ادھر بھی جا سکتی ہے. اگر اللہ ہی کی طرف ہوتی تو ویسے تخصیص کر دیتا رب ذوالجلال. ان اللہ سمیع بصیر. ان اللہ بے شک اللہ دیکھنے والا سننے والا نہیں. انہو بے شک وہی دیکھنے والا سننے والا ہے. اے اللہ دکھایا کیوں؟
لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، وہاں دکھائے گا کسے؟ بے شک وہی دیکھنے والا سننے والا ہے۔ معراج میں لے گیا کیوں؟ معراج میں حبیب کو کیوں لے گیا؟ ارے سب کی بات اور ہے، اگر دیکھنے والا کوئی ہے تو وہ میرا حبیب ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی دیکھنے والا، وہی سننے والا۔ دیکھنے والا کون؟ مصطفیٰ ہے، اسی لیے میں نے اسے معراج کرایا۔ کوئی یہ صفت کا حامل نہیں ہے، دیکھنے والا اگر کوئی ہے تو میرا حبیب ہے۔ معراج میں کیوں لے گیا؟ تاکہ دکھائیں۔ حجابات کیوں اٹھائے؟ مولا معراج میں حجابات کیوں اٹھائے؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی ہے جو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ مولا موسیٰ کو تو ادھر سے ادھر ویا دکھا رہا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھنے سننے والا نہیں ہے۔ دیکھنے والا، حجابات بالکل واضح کر دیا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حجابات تو نے اٹھا دیے، کروڑوں حجابات تھے، ہٹا دیے تو نے، کیوں؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کیوں سوال کرتا ہے؟ کیوں اٹھائے؟ بے شک وہی دیکھنے والا ہے۔ کلام کیوں کیا؟ موسیٰ سے کلام کیا، کروڑوں پردوں کے ساتھ کلام کیا ہے، لیکن بے حجاب تو نے کلام کیا تو سننے والا موسیٰ نہیں ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک یہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا بے دیکھنے والا، کیا دیکھنے والا؟ کیا دیکھنے والا ہے؟ وہ جنت دیکھنے والا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کو دیکھنے والا ہے، وہ برکتیں دیکھنے والا ہے، یہ دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہی دیکھنے والا، وہی سننے والا۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ نہیں رہے آپ میری بات کو؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ جو حسر کے ساتھ فرمایا نا، بے شک وہی دیکھنے والا، وہی سننے والا ہے۔ وہاں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو برکتیں ہیں وہی دیکھنے والا ہے، آسمان کو دیکھنے والا ہے، وہ تو عرش کو دیکھنے والا ہے، وہ تو جنت کو دیکھنے والا ہے۔ ارے جس کے نور سے بنا وہ کیا دیکھے؟ اپنے بدن کی پارٹ کو کیا دیکھے؟ اس کے نور سے سب کچھ بنا ہے، وہ کیا دیکھے؟ دیکھنے کی جو چیز ہے وہ میری ذات ہے، جو دیکھنے کی جو اصل حقیقت ہے وہ میری ذات ہے، وہ مجھے دیکھنے والا ہے۔ سننے والا اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے، میرا مصطفیٰ، جو مجھے دیکھتا بھی ہے، مجھے سنتا بھی ہے۔